آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 جنگجوؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے اختتام تک لازماً دیکھیں۔ آج کل کی نوجوان نسل ہالی ووڈ کے فکشنل کردار سپر ہیروز سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ انہیں اپنے آئیڈیل مان کر ان کے جیسا بننا، ان جیسا دکھنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جنون کے اندر کچھ لوگ ایکسٹریم لیول کی سرجری تک کروا چکے ہیں۔ لیکن اول حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صرف اور صرف فرضی کردار ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا کو کچھ ایسے سپر ہیروز، جنگجو اور واریئرز دیے ہیں جو کہ میدان جنگ کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں ساری زندگی کسی شخص نے یا پھر میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ پر افسوس ہماری آج کل کی نوجوان نسل ان کے نام اور کارناموں سے واقف نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے ہی ناقابل شکست سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو کہ میدان جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے 711 میں ہسپانیہ اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اموی خلافت کی خدمت کی اور 711 سے 718 عیسوی میں ویسیوگوتھک ہسپانیہ، موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ شمالی افریقہ کے ساحل پر آبنائے جبرالٹر کو عبور کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے آج جبرالٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبرالٹر عربی نام جبل الطارق کا ہسپانوی ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے حریق کا پہاڑ، جو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہے۔ وہ ہسپانوی تاریخ میں طارق الطورتو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزوگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ 30 اپریل 711 کو طارق کی افواج جبرالٹر پر اتری۔ واضح رہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد طارق نے تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ انہوں نے 7000 سے پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں 19 جولائی کو جنگ وادی لکھ میں ویزوگوت حکمران لزریک کے 1 لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکے میں ایک ہی دن میں بدترین شکست دی۔ جنگ میں روڈرک مارا گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژنز میں تقسیم کیا، جنہوں نے مغیث الرومی، غرناطہ اور دیگر مقامات کے تحت قرطبہ پر قبضہ کیا، جبکہ وہ ٹولیڈو پر قبضہ کرنے والے ڈویژن کے سربراہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، گوارڈ الجارا اور استورگا پہنچ گیا۔ اس کے بعد موسیٰ کی آمد تک طارق ہسپانیہ کا گورنر تھا۔ حریق کی کامیابی نے موسیٰ کو دوسرے حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 12000 زیادہ تر عرب فوجیوں کو جمع کرنے پر مجبور کیا، اور چند سالوں کے اندر ہی حریق اور موسیٰ نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 حصے پر ویسیوگوتھو سے قبضہ کر لیا تھا۔ طارق نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلی تلا پر قبضہ کر لیا۔ طارق کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن جلد انہیں دمشق طلب کیا گیا کیونکہ خلیفہ ولید اول سے ہسپانیہ پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی الناصر صلاح الدین ایوبی بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور پردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔
صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا بھی انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیم کے مطابق تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ مسیحیوں کے ایک حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کرتا تھا، اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ مختار الثقفی سقفی 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینہ میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھے۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار سقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی تھا، جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار سقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زیرک و دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا، یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ مختار سقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا، وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ مثلاً جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نقطہ چینیوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔
آپ عبیدہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، لیکن کوفے کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور تایازاد بھائی مسلم بن عقیل کو یک و تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین کو ان کا جائز حق کے خلافت مل جائے گا۔ مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر انہیں قتل نہ کرا سکا۔ مختار سقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعہ کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے۔ پہلے مختار سقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی تو ان سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور 685 میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو کہ ایک مشہور جنگجو تھے اور ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہداء کربلا سے بدلہ لیا، جس میں عمر بن سعد، حرملہ شمر، ابن زیاد، سنان بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مختار نے امام علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر سعد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا، خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ان کے مہیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدندا رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ میں رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد میں بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سر کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت اور نصرت کا نشان ہے، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش رہا کرتے،
कामयाबियां जिसकी मुंतजिर हो, आजिज़ी व इनकिसारी और अतात व फर्मा बरदारी का ये आलम कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब माजूल करते तो लम्हा भर में सिपह सालार से सिपाही बनकर रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के वो हीरो हैं कि आज भी जिनका नाम लहू को गर्म और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सबसे ज्यादा खूनरेज मारका 8 हिजरी में शाम के सरहदी इलाके मौजूदा उर्दन बलका के करीब मौता नामी बस्ती में पेश आया, जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने के बाद पहली मर्तबा एक सिपाही की हैसियत से शरीक हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत देकर हाकिम बसरा के पास रवाना किया, लेकिन उन्हें कैसर रोम के गवर्नर शर्जील बिन उमरो गस्सानी ने गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सफीर की शहादत का बदला लेने के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में 3000 जंगजुओं का लश्कर रवाना किया और ताकीद फरमाई कि ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालार बना ले। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बना ले, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान अपने में से किसी को अमीर मुंतखब कर ले। इस्लामी लश्कर मौता पहुंचा तो शाह रोम हरकल 1 लाख जंगजुओं के लश्कर के साथ मुसलमानों का मुंतजिर था। घमासान की जंग हुई और मुसलमानों के तीनों सिपह सालार शहीद हो गए। मुजाहिदीन के लिए ये मायूस कुन सूरत हाल थी। मैदान जंग पर रोमियों का कब्जा था। ऐसे में मुसलमानों ने फौज के एक सिपाही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सिपह सालार मुंतखब किया और झंडा उनके हाथ में थमा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान जंग में एक पुरजोश और वलवला अंगेज तकरीर की और अचानक रोमियों पर भरपूर हमला कर दिया। रोमी इस अचानक और भरपूर हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार न थे, चनाचे वो बदहवास हो गए और शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई। सही बुखारी में है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंगे मौता के रोज मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गई, फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना यानी छोटी तलवार बाकी बची। उधर मदीना में जंगे मौता के रोज ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की बिना पर फरमाया कि झंडा ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो शहीद कर दिए गए। फिर जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। फिर इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी, यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने ले लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने उन पर फतह अता फरमाई। इसके अलावा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़ी और सब में फतह हासिल की। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख के अंदर सबसे बहादुर कमांडर और सिपह सालार की बात हो तो मौला अली के सिवा भला ये कौन हो सकता है। वो अल्लाह के शेर यानी हैदर थे। वो जिस भी जंग में उतरा करते थे उससे कभी भी शिकस्त नहीं खाते थे। आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स थे जिनकी तरबियत खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप उनके बच्चों की तरह थे। मौला अली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर प्यार करते और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर उनके साथ रहा करते थे, सिवाय ग़ज़वा तबूक के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से उन्हें कहकर मदीने में उनकी हिफाजत के लिए छोड़ा कि दुश्मन पीछे से हमला न कर दे, और फरमाया कि अली तुझसे मेरी वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा से थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हजरत हारून को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल वैसे ही मैं भी इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हजरत हारून भी नबी थे। मौला अली की बहादुरी को छोटी सी वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। बस आप ये जान लें कि मैदान जंग में वो सबसे आगे हमेशा न सिर्फ मुसलमानों को लीड करते बल्कि अरब के कुफार को या उनके सिपह सालारों को खुद ही कत्ल करते थे। उनकी बहादुरी का पूरे अरब में चर्चा था।
उन्होंने ग़ज़वा खैबर में मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया, जो कि अकेला ही 1000 लोगों पर भारी था। लोग उसका सामना करने से डरते थे। मौला अली ने खुद जंग खैबर के मौके पर किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी उखाड़ नहीं सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जबल, जंग सफ़ीन और खवारिजियों के खिलाफ जंग नैरवान भी लड़ी और हर जंग में आपको अल्लाह की तरफ से फतह भी मिली। हजरत अली जैसा बहादुर, नेक, समझदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने न कभी आपके बाद देखा और न ही कभी आप जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर, ज़हीन, नेक जंगजू और हुक्मरान थे, जो कि मैदान जंग में न कभी दुश्मन के सामने झुके और न कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। क्या आप इस्लामी तारीख के इन सुपर हीरोज के बारे में आज से पहले जानते थे? हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।